موجودہ سسٹم جو ہے وہ ملک کے کون کون سے حصوں میں شہروں میں موجود ہے اور مزید آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ مشرقی اور مغربی ہواؤں کا میلاب ہے، چونکہ خلیج بنگال میں جو پری مونسون کے کرنٹس ہیں وہ انڈیا سے پاکستان کے شمال مشرقی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مغربی سسٹم افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے ایک اور سسٹم ہے جو بھی پاکستان کی طرف اپروچ جس نے کل سے کیا ہوا ہے۔ یہ دو سسٹم کے اشتراک کی وجہ سے موسم میں ایک غیر معمولی ہم فطرت کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی دو سسٹم کے ایک میلاب ہے۔ چونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان، یہ صرف پاکستان کو امپیکٹ نہیں کر رہا، افغانستان میں بھی اس کی ایک بہت زیادہ موسم میں شدت ہم نے دیکھی ہے، اور سملرلی انڈیا کے بھی علاقوں میں ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اتر پردیش اور نیپال کے علاقوں میں بھی، اور یہ جو سسٹم پاکستان میں جو اس کا ملاپ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ امپیکٹڈ ریجن ہے وہ پاکستان کے جو ہے بالائی علاقے ہیں اور ساتھ ہی ناردرن ایریاز۔ خیبر پختونخوا آلموسٹ جتنا بھی نارتھ ایریا ہے جس میں ہمارے پاس مالاکنڈ، ایبٹ آباد، ہزارہ ڈویژن اینڈ آلسو پشاور، مردان، سوابی، حتیٰ کہ اٹک پنجاب میں، اور دین پنجاب کے اندر شمال مشرقی پنجاب زیادہ اس کی زد میں ہے، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر بھی۔ پنجاب میں اگر بات کی جائے تو پنجاب کا جو شمال مشرقی علاقہ ہے جس میں نارووال، سیالکوٹ، وزیر آباد اور جو نارتھ کا ایریا ہے اٹک، تلہ گنگ، جہلم، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ موسم میں جو ہے ایک غیر معمولی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی ونڈ سٹرام، زیادہ تیز ہوائیں چلنا، چھوٹے دورانیہ میں ایک دم تیز کلاؤڈ برسٹ یعنی بارش کا تیز ہونا، اور ساتھ ساتھ گرج چمک کے بادل۔ 27 مئی کو یہ سسٹم جو تھا اس نے اپنی شدت اختیار کی خیبر پختونخوا کے علاقے میں۔ سب سے زیادہ جو شدت اس کی تھی وہ مالاکنڈ ڈویژن اور پشاور ویلی میں تھی۔ پشاور ویلی میں آلموسٹ 21 ملی میٹر کی لاسٹ 24 آورز میں بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ سملرلی بالاکوٹ ریجن میں بھی زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اگر بات کی جائے پنجاب میں تو پنجاب میں اسلام آباد میں ہم نے تیز بارش، تھوڑے دورانیہ میں اسلام آباد میں بھی بارش ہوئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر سید صاحب ایک چیز بتائیے گا جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی بینیفیشل ہوگی، وہ یہ کہ مظفر آباد میں جیسے ہم نے دیکھا ہے، آپ جیسے دیگر علاقوں کی بات بتا رہے ہیں کہ وہاں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں پر آسمانی بجلی گرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایسے میں پبلک کو آپ کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں جب ویدر ایسے تیور دکھا رہا ہو؟ وہ احتیاط کیا کر سکتے ہیں انڈیویجولی اپنے طور پر؟ سب سے پہلی امپورٹنٹ جو کہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو بتاتا چلوں، چونکہ ویدر پریڈکشنز اب آپ دیکھ لیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہو یا ریجنل آرگنائزیشنز، میٹرولوجیکل آرگنائزیشنز، ایون نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی اپنی کنسالیڈیٹڈ ارلی وارننگز جنریٹ کرتا ہے۔ ہماری بھی ایپلیکیشن ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پاکستان NDMA ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے، اور اس کے علاوہ نمبر آف ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے تھرو ہم کنٹینیوسلی اپنی فورکاسٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عوام سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ویدر اپڈیٹس آپ لیتے رہیں اور ان پہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو یہ ہے آپ کے پروگرام کے تھرو آئی وڈ ایمفیسائز، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو غیر معمولی موسم کی ایک پیشگی اطلاع مل جائے تو آپ غیر معمولی گھروں سے نہ نکلیں۔ فار انسٹنس میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جس طرح کلاؤڈ برسٹ کا ایونٹ ہو یا تیز ہواؤں کے ایونٹ ہو، تو پہلے بھی جس طرح میں ملٹیپل ٹائمز یہ بتا چکا ہوں کہ بادل جو ہیں گھنے بنتے ہیں، دن کی روشنی میں ہی آپ کو رات نظر آتی ہے، اور ان کلاؤڈس کو ہم نارملی کلومونمبس کلاؤڈس کہتے ہیں۔ یہ وہ کلاؤڈس ہوتے ہیں جو زمین کی سطح کے قریب بنتے ہیں، اور ان کلاؤڈس یہ جو ہی کلاؤڈس بننا شروع ہو جائیں تو آپ اس چیز کی پرٹیکولر ایک انڈیکیشن ہے کہ ایونٹ ایسا ہونے والا ہے جس میں تیز بارش ہوگی، گرج چمک کے بادل ہوں گے، آسمانی بجلی گر سکتی ہے، اور ہیل سٹارم یعنی یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ غیر معمولی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ بتائے گا کہ کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو دنوں سے بادل آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، تو کراچی میں بھی امکان ہے کسی رم جھم کا؟ کیونکہ موسلا دھار بارش تو میرے خیال سے نہیں ہو سکتی کراچی میں، یا نہیں ہوتی، رم جھم یا کوئی پھوار پڑنے کا ہے امکان؟ انلیکلی اس وقت جو ہمارے پاس ویدر جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان دی نیکسٹ 3 to 4 days کراچی میں ابھی اور سندھ میں بھی، موسٹلی سندھ میں
اس وقت بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ پاکستان کی جو ہے نارتھ ایریا پہ زیادہ اس وقت اپنا سسٹم ایکٹیو ہے، جس میں شمال مشرقی پنجاب اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج سے آنے والے 2 سے 3 دنوں میں بارشیں متوقع ہیں. لیکن سندھ کا علاقہ میں موسم گرم رہے گا اور خشک رہے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب، ہمارے ساتھ موجود تھے این ڈی ایم اے سے، اور لوگوں کو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، خاص طور پہ کلاؤڈ برسٹ جیسی سچویشن ہو، کیونکہ اس میں بجلی گرنے کا بھی، آسمانی بجلی گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور پھر آپ نے بل بورڈز، درخت، ان چیزوں سے دور رہنا ہے. سو یہ کوششیں آپ نے ضرور رکھنی ہے، اور خدارا وہ جو سولر پینل پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ کام نہ کیجیے گا، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے گا. اچھا، پھر آپ نے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے تو آپ نے کھڑکیوں سے، شیشوں سے بھی دور رہنا ہے. سنیپس بنانے کے لیے کافی لوگ جاتے ہیں کھڑکیوں کے پاس، اور شیشوں والی بلڈنگز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شیشوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، نہیں، وہ شیشے بھی گر جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو طوفانی حالات کے اندر ان چیزوں سے گریز کیا کریں. ویڈیوز وغیرہ بعد میں بن جاتی ہیں، ریلز اور ٹک ٹاک جو ہے نا یہ بنتی رہیں گی، لیکن اپنا خیال آپ نے پہلے رکھنا ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں گرمی کی، سو سندھ میں ابھی آپ نے خود ہی سن لیا جو پریڈکشن ہے کہ بارشیں تو بھائی اب نہ ہی سمجھیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. بادل آ گئے ہیں، انہی سے آپ تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائیں کہ ایسا کلاؤڈی ویدر ہو گیا ہے. تھر پارکر میں مشہور ہے کہ وہاں پر گرمی بہت پڑتی ہے، تو اس بار جو گرمی کی شدت ہے وہ زیادہ رہی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وجہ سے وہاں پر مور ان کی ہلاکت کی خبریں آئیں. اب علاقہ مکین یہ کہتے ہیں کہ مور نگر پارکر کے مختلف دیہات میں یہ ہلاک ہوئے ہیں، اور گزشتہ 8 روز میں گرمی سے ہلاک موروں کی تعداد 112 ہو گئی ہے. یہ تو بڑی افسوس والی بات ہے. اور اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر پولٹری کا کہنا ہے کہ مور پانی کی کمی اور گرمی کی شدت سے بیمار پڑ جاتے ہیں. محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں موروں کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. پانی کی کمی تو پوری کی جا سکتی ہے، مطلب وہ اگر آپ پانی کو اگر آپ وہاں پہ سسٹین کریں موروں کے پاس تو خشک سالی ہو جاتی ہے نا، پانی برسات نہیں ہوتی، خشک سالی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ہے. لیکن موروں کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بھی بڑی پراسرار قسم کی ہوتی ہے، اور یہ گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. مگر 112 موروں کی ہلاکت یہ لمحہ ایک لارج نمبر ہے. اور آپ نے مور تو اتنا خوبصورت جانور ہوتا ہے، اور بٹ دس از ویری ویری سیڈننگ.